الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين۔ محترم حضرات، سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، یہ دو صورتوں کے اندر سے ایک آیت پڑھی گئی ہے۔ سورہ حشر کی 21ویں ہے اور سورہ واقعہ کا 79ویں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھ لیتے کہ وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم اسی طرح سے مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے اور بات آسانی سے عقل و شعور کے اندر بیٹھ جائے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ قرآن پاک ایسی باعظمت، بابرکت، ابرد و بالا کتاب ہے جس کو ہر کس و ناکس کو چھونے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے۔ پہلے انسان جسمانی حساب سے پاک ہو، صاف ہو، کوئی گندگی اس کے کپڑے پہ یا اس کے جسم پہ نہ لگی ہو، اس وقت قرآن کریم کو چھو سکتا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن کریم اس لیے اتنی شروط کے ساتھ مشروط ہے کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور یہ ایسی برکت کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، جس میں آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد بھی نہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے، نہ اس میں کوئی تحریف ہوئی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسری جگہ خود ہی ارشاد فرمایا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ یہ ذکر یعنی قرآن کریم، اس لیے کہ قرآن کریم مکمل ہدایت اور ذکر و اذکار کی کتاب ہے، مسلسل نصیحتوں کی کتاب ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں لفظ ذکر سے فرمایا کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے خود لی ہے، وہ کسی بندے کے ذمے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے
کہ جس کتاب کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری اللہ خود لے رہا ہے، اور ہم آپ عقل و شعور کے حساب سے آج کے حالات کے تناظر میں بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن جیسا 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، آج بھی اسی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ کسی نے ایک حرف بلکہ زیر و زبر کی تبدیلی کی بھی کسی کے اندر ہمت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم کے نقطے کے اندر فرق کر دے تو بھی وہ پکڑ لیا جائے گا۔ اسی لیے قرآن نے چیلنج کر دیا تھا کہ اگر جنات، انسان اور دوسری مخلوقات، ساری کائنات مل کر بھی قرآن کے ایک سورت، ایک آیت کے مماثل بھی بنا سکے تو نہیں بنا سکتے۔ قرآن کریم کی ایک آیت جیسی بنانا اگر انسان و جنات مل کر بھی بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس میں ما قبل سے لے کر ما بعد تک کی تمام واقعات کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان اور جنات تمام واقعات سے واقف ہوتے ہیں، اور جن واقعات کی تک ہماری رسائی نہ ہو اس واقعات کو الفاظ کے قالب میں ڈھالنا، الفاظ کی شکل میں کرتاس پہ مرتسم کرنا، یہ بہت آسان کام نہیں ہے۔ انسان اسی خیالات کو لکھ سکتا ہے یا اسی خیالات کے بارے میں بول سکتا ہے جس کا علم اس کو ہو، اور ظاہر ہے کہ بہت ساری بعید باتیں، قیامت کی باتیں، جنت کی باتیں، دوزخ کی باتیں، حشر و نشر کی باتیں، یہ انسان کے عقل و شعور میں نہ پہلے سے موجود ہیں اور نہ موجود ہوں گی۔ جو کچھ ہم کو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان سب چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، اسی کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو اس کا علم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسانوں اور جناتوں کے بس میں یہ ہے بھی نہیں کہ قرآن کی ایک آیت جیسی کوئی اضافہ قرآن میں کر دیں، یا ناممکنات میں سے ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے، اور جب ہم نے نازل کیا ہے تو ہم ہی نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ حفاظت کے بہت سارے طریقے اس دنیا میں موجود ہیں۔ آپ حضرات یہ جانتے ہوں گے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو اس وقت ورلڈ ریکارڈ میں ہے وہ قرآن پاک ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے، اور اس کی صداقت اور سچائی کے بارے میں بھی تمام مفکرین کا اجماع ہے کہ آج تک اس میں کوئی تحریف بھی نہیں کی گئی۔ اگر کوئی انسان قرآن کریم میں ایک لفظ بھی، ایک آیت بھی، ایک سورت بھی، یا ایک زیر و زبر کے اندر بھی تبدیلی کرنا چاہے تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کو بہت سارے سینوں میں اس طرح بند کر دیا ہے کہ 3 سال کے بچے سے لے کر جوان بوڑھے تک اپنے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ کی ہوئی۔ اور ظاہر ہے کہ جو قرآن یا جو کلام کسی کے سینے کے اندر محفوظ ہو، اس میں اگر کوئی بھی شخص اس دنیا کے اندر تبدیلی کرنا چاہے گا تو یہ چھوٹے بچے یا بڑے بوڑھے، جوان، عالم، حافظ، یہ لوگ مل کے فوراً یہ بتا دیں گے کہ یہاں پر ایک زیر و زبر برقی نقطے اور تشدید یا جزم کی تبدیلی کی گئی۔
اس لیے دنیا کے اندر آج بھی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے حفظ کرنے والے، جس کے حافظ بہت سارے لوگ موجود ہوں۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے، قرآن پاک دنیا کی واحد کتاب ہے جو چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھے تک کے لوگوں کے اندر، ان کے سینوں میں اللہ رب العزت نے محفوظ کر دیا۔ اسی لیے قرآن نے کہا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ اور ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک حفظ کرنا، یاد کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اسی لیے حافظ آج بہت آسانی سے قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں۔ قرآن پاک یہ ایک کتاب ہے جو مجموعہ ہے اللہ رب العزت کے کلام کا۔ اس کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ قرآن یہ غیر مخلوق ہے۔ غیر مخلوق اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت جیسے غیر مخلوق ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ جنا نہیں گیا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ ایک ہے، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہو، اس کو کسی نے کیا، نہ اس سے وہ کسی کو پیدا کرتا ہے، یعنی کوئی بیٹا بھی اس کے نہیں ہے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے سے ساری چیزوں کی تردید فرما دی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہہ دیا لم یولد، اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں، اس نے کسی کو پیدا بھی نہیں کیا، اس کا اپنا بیٹا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کی قرآن پاک میں تردید بھی فرما دی۔ تو قرآن پاک جیسے اللہ رب العزت غیر مخلوق ہے، ایسے قرآن پاک بھی مخلوق نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام یہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے علاوہ ساری مخلوقات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ آسمان و زمین کو، چاند و سورج کو، باغات کو، پہاڑوں کو، سمندروں کو، فرشتوں کے اندر انسانوں کو، جناتوں کو، اور مختلف قسم کے کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ تو یہ سب کے سب مخلوق ہیں، اور اللہ رب العزت خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ تو قرآن پاک بھی یہ مخلوق نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے جو ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے اپنے الفاظ ہیں، اس میں کوئی آدمی اس میں تبدیلی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری مخلوقات، انبیاء کرام، یہ سب کے سب مخلوق ہیں، اور ظاہر ہے کہ مخلوق کی نہ عبادت کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ وہ خالق نہیں ہے۔ تو خالق کی عبادت کی جاتی ہے، مخلوق کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اور جو مخلوق نہیں ہے، جو غیر مخلوق ہے، جو جیسے قرآن پاک، تو اس کو انسان اپنے ہاتھوں سے چھو بھی نہیں سکتا، ناپاک ہاتھوں سے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو جو لوگ پاک و صاف ہوں، جو باوضو ہوں، اگر جنبی ہیں تو جنابت کا غسل کرنے کے بعد اس کو چھو سکتے ہیں، ایسے ہی نہیں چھو سکتے، اس لیے کہ یہ ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے۔
میں نے آپ کے سامنے اللہ کی کلام کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، قرآن کی عظمت کا احساس تھوڑا سا اس لیے دلایا کہ آنے والا مہینہ رمضان کا جو آنے والا ہے، اس کو قرآن پاک سے بہت نسبت ہے، کیونکہ قرآن پاک اسی مہینے میں نازل کیا گیا، اور جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دور سناتے اور سنتے تھے، یعنی گویا کہ ریہرسل کرتے تھے، اور آج حفاظ کرام اس کا ریہرسل کرتے ہیں، محنت و مشقت کرتے ہیں، دن بھر محنت، رات بھر محنت کرنے کے بعد ایک پارہ مکمل جب دسترس حاصل ہوتی ہے تو وہ تراویح میں سناتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اتنی عظمت کے ساتھ وہ یاد کرتے ہیں، پھر آپ کو سناتے ہیں، اور ہم آپ اتنا غفلت کرتے ہیں کہ اس کے سننے کے لیے بجائے اس کے کہ ہم بیتاب ہوں، قرآن پاک کو تراویح کے اندر سنیں، ہم اس سے غفلت برتتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک تراویح کے اندر سننا خود ایک سنت ہے، اور تراویح کا پڑھنا یہ بھی سنت ہے، اور تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ مستحب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ تراویح پڑھنے کی تراویح تو ایک دم سنت ہے، اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے اور نہ چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ اس عظمت کے مہینے میں انسان دن بھر بھوکا رہنے کے بعد جب کھانا کھاتا ہے تو کھانے کے بعد اس کو دنڈوت بھی کرنا ضروری ہے، تاکہ کھانا ڈائجسٹ ہو کے اس کے جزو بدن بن جائے، اور کھانا اس کے ریگ و ریشے کے اندر پیوست ہو جائے اور اس کو قوت مل جائے۔ اس لیے تراویح کو آفت نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ ہمارے آپ کے لیے رحمت بھی ہے۔ اس لیے قرآن کی عظمت کو پہچانے، جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہر حرف پر ایک نیکی ہے، اور یہ نہیں کہ الحمدللہ میں ایک حرف ہے، ایک جملہ مانا جائے گا، بلکہ الحمدللہ میں 5 حروف ہیں، اور ہر حرف پہ اللہ رب العزت 10 نیکی، یعنی 10 بچے 50 نیکی الحمدو کہنے پہ مل جاتی ہے۔ اور اگر یہی الحمدو رمضان میں کہیں گے تو 70 گنا اضافہ۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کی عظمت کو پہچانیں، تراویح کے اندر حصہ لیں، اور ہر دینی